سب سے پہلا عمل وہ ہے غیر محرم سے اپنی نظر کو بچانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہریلا تیر، جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ لکھا گیا ہے کہ حلاوت ایمان جب قلب میں داخل ہوتی ہے پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکلتی۔ تو آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں گے۔ ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے، بندہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں۔ اس لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں کہ استلذاذ الطاعات، جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، انسان کا عبادت میں نیکی میں جی لگتا ہے۔ ایثارها علی جمیع الشہوات، اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے، اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضاء پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرا عمل فرمایا مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے کہ مسواک کرتے ہوئے 3 انگلیاں اوپر ہوں، چنگلیاں نیچے ہو اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو۔ وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں، مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت، موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بمنہ و کرمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو، ملک الموت آتے ہیں اور 2 کام کرتے ہیں، شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تو مسواک کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی اصول یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں، اپنے خامن سے اجازت لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں، آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ پانچواں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ شاعر لوگ بہت افراط و تفریط کے مرتکب ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں۔ تو حضرت نے پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بے ریا، کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو الٹا 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ 1,00,000 سال کی عبادت کر لے، کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا۔ بلم باور کی مثال ہے، 300 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے۔